الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا فضل ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر گفتگو کے بعد ان کے کارناموں کا ذکر ہوا اور ان کی بڑی خدمات، ان کے بڑے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے بیت اللہ کی تعمیر. اس کے بعد اللہ نے خوش ہو کر سیدنا ابراہیم سے کہا یا ان پر الہام وحی کیا کہ اب جو مانگنا ہے مانگو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعائیں مانگی. جتنی دعائیں مانگی ان کا بڑا حصہ گزر چکا ہے اور انشاءاللہ اس ہفتے اور آئندہ ہفتے یہ موضوع کا اختتام ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا اس کو سمجھنے سمجھانے میں ہمارا اتنا وقت گزر گیا. بڑی گہری، بڑی رازدارانہ اور بڑی طویل دعائیں انہوں نے اللہ سے مانگی، بے حد جامع. اس کا اندازہ اسی سے ہم لگا سکتے ہیں کہ کئی ہفتے ان دعاؤں کی تشریح میں اور ان کو سمجھنے سمجھانے میں گزر چکے ہیں. اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ ان سب دعاؤں کا خیر امت مسلمہ کو اور خاص طور سے حاضرین کو نصیب فرمائے. یہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر میں ایک ایسا نبی بھیج جو اسی شہر سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا کام کیا ہو، وہ یہاں آ کر کیا کرے. تو پہلا کام یہ ہو کہ تیری کتاب کے الفاظ ان کو سکھائے، ایک. پھر ان الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے معانی، ان کے مطالب، اس کی تشریح بھی سکھائے، دو. تیسرا کام حکمت کی باتیں بتائے. حکمت پر بھی ہم بات کر چکے ہیں. یہ میرا خیال ہے ہمارے 4-5 سالہ دروس کی تاریخ کا سب سے مشکل ترین موضوع تھا. وہ تو آپ حضرات کی دعائیں ہیں، چاہتے ہیں، محبتیں ہیں کہ میں اس کو بیان کر سکا، ورنہ میں کئی بار ہمت توڑ چکا تھا کہ شاید اس موضوع پر میں بول نہیں پاؤں گا. یہ بہت مشکل موضوع حکمت کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس درس کی تیاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو جو کتابیں سامنے ہوتی ہیں ان میں سے سلیکشن، ان میں سے لٹریچر کا، مواد کا سلیکشن کرنا ہوتا ہے. یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر مواد بہت کم ہے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ علماء کو توفیق دے کہ وہ اس موضوع پر کتابیں لکھیں تاکہ ہم طلبگاروں کا بھلا ہو. اور ہمارا وہ مقام اور لیول نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر کچھ لکھ سکیں. تو مشکل سے 3-4 کتابیں سامنے تھیں، بلکہ 3-4 بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 1-2 کتابیں ہی سامنے تھیں. باقی پھر چن چن کر کچھ کتابیں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی، کچھ کے پرنٹ نکلوائے، اور کچھ اس زمانے کے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے ان کے آرٹیکلز کو تلاش کر کر کے نکالا. تو جو کچھ نکل سکا
اس میں سے چن چن کر اپنے بڑوں کے مشورے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ موضوع آئندہ بھی آتا رہے گا، تو جب جب آئے گا تب جو بات مناسب رہے گی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کی جائے گی. بھئی واضح ہو گیا. حکمت کے موضوع پر تو انبیاء کی محنت کا پہلا میدان ہے کتاب اللہ کے الفاظ سکھانا، دوسرا میدان ہے ان الفاظ کے معنی سمجھانا، تیسرا میدان ہے حکمت سکھانا، ٹھیک ہے، اور چوتھا میدان ہے دلوں کو پاک کرنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی 4 چیزیں اللہ سے مانگی کہ اے اللہ اس شہر میں، کس شہر میں؟ بامبے میں، مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ میں ایک ایسا نبی بھیج جو اسی شہر کا ہو، کیونکہ باہر کے آدمی کو لوگ جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے، کون ہے، کہاں سے آ گیا، اور نبوت کا دعویٰ ذرا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا ذرا اور مشکل ہوتا ہے. تو نبی ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جو نبی بھیجیں گے وہ اسی شہر کا ہونا چاہیے. اس شہر میں آ کر وہ اس شہر کے لوگوں کی اور یہاں سے پھر پورے عالم کے لوگوں کی یہ تربیت کرے. اب ہمارا آج کا موضوع ہے تزکیہ نفس. کیا ہے؟ تزکیہ نفس. وَيُزَكِّيهِمْ. پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں 2 لفظ ہیں، 1 اور 2، یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں اور ان دونوں کو سمجھنا پڑے گا. شریعت نے ان دونوں لفظوں کو ملا کر ایک ٹرم بنائی ہے. ٹرم تو سمجھتا ہے نا، کی ورڈ جس کو کہتے ہیں. ان دونوں کو ملا کر شریعت نے ایک ٹرم بنائی ہے. اس ٹرم کا سمجھنا اس بات پر موقوف ہے اور اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم پہلے دونوں کو الگ الگ سمجھیں. تزکیہ کیا ہے، نفس کیا ہے. ورنہ بات یہ ہوگی کہ ہم بولتے چلے جائیں اور جب موضوع ختم ہو تو کوئی اٹھ کر پوچھے کہ ہم کو یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ تزکیہ نفس کیا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم تزکیہ نفس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور ان دونوں کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ سمجھیں. بھئی بات سمجھ واضح ہو رہا ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، بالکل آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ میرے لیے سمجھانا اور آپ کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. دیکھیے پہلے ہم آتے ہیں تزکیے پر. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ لفظ ایک اور شکل میں ہماری بول چال میں چلتا ہے. ہم کہتے ہیں نا زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ لے لو. زکوٰۃ کا لفظ تو بولنے میں آتا ہے. دیکھیے زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا. کیا مطلب ہے؟ پاک کرنا. زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا، ایمان والا جب اس زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو اس کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا، ایک معنی ہے نشو و نما، گروتھ کو بڑھانا، گروتھ کرنا، پروان چڑھانا. زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں، توجہ سے سننا کام آئے گئے. زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ایک ایمان والا زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے مال میں کمی نہیں بلکہ بڑھوتری کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، اس کے مال میں نشو و نما کرتے ہیں. بات سمجھ رہے میرے عزیزو؟ تو تزکیہ یہ نکلا ہے زکوٰۃ سے، زا کاف واو. ایک معنی ہے پاک کرنا، ایک معنی ہے نشو و نما دینا، ایک معنی ہے کسی چیز کو ان گندگیوں سے، ان آلائشوں سے پاک کرنا جن آلائشوں کی وجہ سے، جن گندگیوں کی وجہ سے اس چیز کی بڑھوتری رکی ہوئی ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ کوئی مشکل راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا، آسان ہے، بالکل کھل کر آ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ میں سے جو گاؤں کھیڑے کے ہوں گے ان کے لیے اور آسان ہوگا. اس میں گاؤں کھیڑے کا تو کوئی ہوگا نہیں میرے علاوہ سے، میں دیہاتی آدمی ہوں. دیکھیے گاؤں کھیڑے میں، دیہات میں کسان کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ بارش سے پہلے بیج زمین میں بوتے ہیں.
جون کے مہینے میں اینڈنگ میں یا ابتدا میں جو بھی ہے بارش برستی ہے. بارش برسنے کے بعد ہر کھیت میں، یہاں تک کہ یہ جو ہمارے یہ جو کیاریاں لگی ہوئی ہیں نا درختوں کی، یہ مسجد کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش برسنے کے بعد یا زمین پر پانی ڈالنے کے بعد وہ فصل تو اگتی ہی ہے جو بیج اس نے بویا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی اگ جاتی ہیں اور وہ چیزیں بھی پروان چڑھتی ہیں جو بوئی گئی نہیں ہے، اور وہ جو اگ رہی ہے نا وہ اصل فصل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھنا مالی جون جولائی اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ خرچہ اس بات پر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو فضول اگ گیا ہے نا وہ اس کی کٹنگ کرتا ہے، اور وہ کسان کی اتنی جان کھاتی ہے وہ چیز. کسی بھی کسان سے آپ جون جولائی میں انٹرویو لے لو، اگست میں انٹرویو لے لو، بھیا آپ کو ابھی کیا چیز پریشان کر رہی ہے، کسان فوراً بولے گا ارے ہریالی بہت ہو گئی کھیت میں. بامبے کا کوئی آدمی بولے بھیا ہریالی کے لیے ہی تو آپ نے کھیت پیرا ہے، وہ بولے گا بھائی جا تو بمبئی والے تو بزنس کرتے رہے، بس کا کھیل نہیں ہے. وہ ہریالی سے کون سی ہریالی مراد لے رہا ہے؟ جو بلا وجہ اگ گئی ہے. اس ہریالی کا نقصان یہ ہے کہ وہ اصل فصل کو بڑھنے کے لیے مانع بن جاتی ہے، روک بن جاتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ کوئی مشکل تو نہیں جا رہا. کسان کے اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں. اب بھاری بھرکم ٹرم میں تزکیہ اس کو کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی میرے عزیزو؟ ایک بات تزکیے کا مطلب واضح ہو گیا. اب ہم آتے ہیں دوسرے لفظ پر، نفس. نفس کیا چیز ہے؟ بار بار ہم سنتے ہیں نفس یہ، نفس وہ، نفس ایسا، نفس یہ دھوکہ دیتا ہے، نفس کے خطرے میں مت آؤ، نفس بڑی خطرناک چیز ہے. ہر عالم، ہر دیندار آدمی اپنے بیان میں، اپنے درس میں، اپنی گفتگو میں نفس کا ذکر کرتا ہے. نفس ہے کیا؟ کس بلا کا، کس مصیبت کا نام ہے نفس؟ نفس کا مطلب ہے انسان کا باطن. دیکھیے ایک ہے ہمارا یہ ظاہر، میں نظر آ رہا ہوں آپ کو، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ پیاری پیاری نورانی شکلیں ہیں. یہ ہے انسان کا ظاہر، اور ایک ہے انسان کا باطن. وہ جو چھپا ہوا ہے نا وہی نفس ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کے اس بدن میں جب روح ڈالی تو روح تو پاک تھی، پاکیزہ تھی، اس کی پرواز بھی بہت بلند تھی، اور وہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے اس کی اطاعت کا وعدہ بھی کر چکی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں آئی اور یہاں اس بدن کے ساتھ لگی نا، تو اس بدن کے تقاضوں نے، اس بدن کی ہوسوں نے، اس بدن کی گندگیوں نے اور اس دنیا کے ماحول نے اس روح کو گندا کر دیا. مثال کے طور پر آپ کسی شو روم سے نئی گاڑی اٹھائیں، بالکل نئی گاڑی. اب آپ مجھے بتائیے کیا ساری زندگی وہ گاڑی ایک ہی کنڈیشن میں رہے گی؟ بولو بولو بھائی. حالانکہ آپ نے جب لیا تھا ایسی تھی ماشاءاللہ کہ سبحان اللہ، بس جس گلی سے گزر نظر لگ جاوے. لیکن تھوڑی مدت ہوئی، آپ کی بیٹھک نے، مسلسل سفروں نے، کام کاج نے، لوگوں کی تعریف نے، لوگوں کی نظر نے اس گاڑی کو متاثر کر دیا، اور پھر یہ حالت ہو گئی کہ وہی گاڑی انتہائی تھکت ہو گئی. اور آپ اس کی تکان، گندگی کو اتارنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بولو بولو، سروسنگ کرتے. اللہ نے انسان کے بدن میں جب روح ڈالی تھی نا، بڑی پاکیزہ روح تھی. چونکہ روح ہے ہی اللہ کا حکم، وہ نکلی ہی اللہ کے ذات سے ہے، اس کا بڑا مقام ہے، وہ بڑی پاکیزہ ہے. تو روح جب اس دنیا میں آئی بڑی پاک تھی، سارا معاملہ سب اچھا تھا. ارے بھئی ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا، اپنے گھر کا بچہ ہو یا ابو جہل کے گھر کا بچہ ہو، کتنا پیارا رہتا ہے. اس کی ایک مسکراہٹ، ایک مسکان دلوں کو ٹھنڈک کر دیتی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ چاہے وہ بچہ دشمن کے گھر کا ہو، چاہے وہ بچہ آپ کے گھر کا ہو.
یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی اس کی روح دنیا کے ماحول سے اور دنیا کے پولیوشن سے امپریس اور متاثر نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ نے جب اس بدن میں روح ڈالی نا، وہ بڑی اچھی تھی، یہاں آ کر یہاں کے ماحول میں اس جسم کی لالچ اور ہوس میں اس کی کیفیت بدل گئی اور پھر وہ ڈاواڈول ہونا شروع ہوئی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے نفس کے تقاضے، نفس کی ہوس رانیاں، نفس کی شہوتیں، نفس کی فضول قوتیں انسان کو غلط راستے پر لے جانے لگی۔ اب آپ دیکھیے نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ شروع میں یہ چیز ذہن میں آپ رکھ لیجیے اچھی طرح سے کہ نفس ایک ہی ہے، انسان کے بدن میں نفس بولو ایک ہی ہے، لیکن اس کی حالتیں الگ الگ ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی سے کہوں کہ میں نے زید کو سوتے ہوئے دیکھا، میں نے زید کو چلتے ہوئے دیکھا، میں نے زید کو سامان خریدتے ہوئے دیکھا، تو ان تینوں سینٹنس میں، ان تینوں جملوں میں زید ایک ہی ہے نا، اس کی حالتیں بدل گئی، کبھی وہی زید سو رہا ہے، کبھی وہی زید چل رہا ہے، کبھی وہی زید سامان خرید رہا ہے۔ ایسے ہی ہر انسان کے بدن میں نفس ایک ہی ہے، لیکن اس کی حالتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان حالات کی تبدیلیوں کی وجہ سے قرآن کریم نے اس کو الگ الگ نام دیے ہوئے ہیں، قرآن کریم نے اس کو الگ الگ نام دیے ہوئے ہیں۔ میں تینوں کے نام لکھ دیتا ہوں یہاں، پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو پر چلیں گے۔ نفس کی کل 3 حالتیں ہیں، کتنی؟ 3۔ ایک نفس ہے نفس امارہ، دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ میں ان کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اللہ آسان کرے۔ نفس مطمئنہ یہ نفس ایک ہی ہے، اس کی شکلیں الگ الگ ہے، اور شکلیں الگ الگ ہونے کی وجہ سے شریعت نے اور قرآن نے الگ الگ نام دیے۔ پہلا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ نفس کی یہ وہ حالت ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف کھینچتی ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ دیکھو انسان کو بنیادی طور پر فطرتاً نیچرلی اس کا نفس ہمیشہ اچھائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ نفس ہے کیا؟ اللہ کی روح، اور روح پاک ہے، تو روح ہمیشہ انسان کو یہی کہتی ہے کہ بیٹا چل نماز کو، بیٹا چل فلاں رشتہ دار کا حق ادا کر دے، بیٹا چل اللہ کو راضی کر لے، بیٹا فلاں مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو روح اصل میں انسان کو ہمیشہ اچھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ مسئلہ ہوتا ہے اس وقت جب روح پر غلبہ ہو جاتا ہے اور روح پر قابو پا لیتا ہے نفس، یہ بدن، تو وہ شکل بدل کے نفس امارہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، یہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، ہمیشہ۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس ہمیشہ انسان کو برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، تو وہ یہ نفس ہے، نفس امارہ۔ یہ بڑا ڈینجر ہے، بڑا خطرناک ہے، اور انسانی نفس کی یہ سب سے بدترین سچویشن ہے، سب سے بدتر۔ اللہ ہم سب کی اس کے شر سے حفاظت فرمائے۔ بڑا ڈینجر۔ جب انسان اس کا غلام بن گیا نا، تو پھر اس کے دل پر ایک وقت گزرنے کے بعد اللہ کی مہر لگ جاتی ہے۔ وہ پھر جب مہر لگ گئی نا، تو اس پر قرآن، نبی کی زبان، نبی کا معجزہ، کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اس کے بارے میں پھر قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا،
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ چلتا پھرتا جانور بن جاتا ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اینٹ پتھر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کہ اینٹ پتھر بھی تو کسی کام میں آ جاتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان نفس امارہ کا ہکایا ہوا جانور بن جاتا ہے تو پھر وہ اینٹ پتھر سے بھی بدتر۔ اس انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ رہ جاتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا کھاؤں اور اچھے سے اچھی عیاشیاں کروں، بس اس کو حرام اور حلال کی کوئی پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی پہلی سچویشن نفس کی۔ اب آئیے دوسری سچویشن کی طرف۔ نفس کی دوسری حالت ہے نفس لوامہ۔ یہ بڑی پیاری چیز ہے، بڑی پیاری چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ ایسی ویسی چیز کی قسم تو نہیں اٹھاتے نا۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کیا زبردست بات علماء نے لکھی ہے، ذرا طبیعت مچل جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے نفس لوامہ کی قسم قیامت کی قسم کے ساتھ اٹھائی۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ کوئی چیز اگر کام آئے گی تو وہ نفس لوامہ۔ جوڑ دیکھ رہے ہیں گفتگو کا؟ نفس لوامہ، نفس لوامہ کیا ہے؟ میں جب بولوں گا نا آپ کو خود محسوس ہوگا۔ دیکھیے نفس لوامہ انسان کو گناہ کا ارادہ کرنے کے وقت، گناہ کرتے وقت اور گناہ کرنے کے بعد، ان تینوں گھڑیوں میں ٹوکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نفس لوامہ کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ابھی اس کا ضمیر مر گیا، وہ ایسا ظالم ہے، ایسا سفاک ہے کہ اس کا ضمیر مر گیا۔ یہ ضمیر کیا ہے؟ یہی نفس لوامہ ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا، بشرطے یہ کہ وہ پہلی سچویشن پر نہ ہو، اگر نفس امارہ پر چلا گیا تب تو وہ باؤنڈری سے باہر ہو گیا۔ اس میں جانے سے پہلے ایک عام آدمی جب کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو نفس لوامہ اس کو سمجھاتا ہے بیٹا دیکھنا یار ایسا مت کرنا۔ یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ نفس لوامہ اس کو تھپیڑے دیتا ہے، یار ایسا مت کرنا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کی غیبت مت کرنا، اس سے حسد مت کرنا، اس سے حسد کرنے میں تیرے کو کیا ملے گا؟ بہنوں کا حق دینا یار، تو کیوں حق دبا دیتا ہے؟ نمازیں پڑھا کرنا یار، حج ادا کرنا یار، روزے۔ گناہ کا ارادہ کرتے وقت نفس لوامہ انسان کو اویئرنیس دیتا ہے، تھپکتا ہے، لیکن انسان مانتا نہیں ہے۔ کبھی کبھار سامنے دنیا کا ماحول، یہاں کی آہ و بکا، یہاں کی شان و شوکت، یہاں کا جاہ و جلال انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے تو انسان گناہ کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ عین گناہ کی پوزیشن میں بھی نفس لوامہ انسان کو ٹوکتا ہے۔ لیکن کمبخت یہ جو ہے نا، یہ ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ، ان دونوں کا مقابلہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو کسی سیٹ کی دکان پر کام کرتا ہے، میں مثال عرض کر رہا ہوں۔ سیٹ موجود نہیں ہے، دکان میں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے نہیں ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ نوکر کو کیا خیال آیا؟ چلو گلے پر تھوڑا سا بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں۔ جب وہ آگے بڑھا نا تو ایک لمحے کے لیے ہر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مت کر یار۔ سیٹ نے اپنے اوپر بھروسہ کر کے اتنی بڑی دکان، اس کا غلہ، یہاں پڑے ہوئے سارے سرکاری ڈاکیومنٹس چھوڑ کر گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے، یہی وہ خیال ہے جو نفس لوامہ کی طرف سے سگنل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، وقت نہیں ہے یارو میں سناتا آپ کو، چلو سنائی دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں روایت ملتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، کفل نام کا،
حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ حدیث میرے سامنے اللہ کے نبی نے اتنی بار بیان کی کہ میں یاد نہیں کر سکتا کتنی دفعہ بیان کی۔ کفل نام کا ایک آدمی تھا، بہت زیادہ پیسہ تھا، بہت زیادہ مال و دولت تھی۔ عام طور سے انسان کے پاس کسی چیز کی ضرورت سے زیادہ فراوانی ہو جاتی ہے نا تو انسان غلط روٹ پر چل پڑتا ہے۔ اب جب اتنا پیسہ آ گیا نا تو وہی شباب میں لگ گیا۔ ہر رات کا اس کا معاملہ تھا کہ اس کے پاس کوئی نوی خواتین آتی اور وہ ان سے بدکاری کرتا، ہر رات کا۔ ایک رات وہ شراب کے نشے میں دھت اپنے کمرے میں گیا اور جا کر اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ آج کون لڑکی میرے لیے تیار ہے۔ خادم نے لا کر حاضر کر دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے وہ لڑکی کھڑی ہوئی رو رہی تھی۔ تو یہ نشے میں دھت اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، محترمہ کیا میرے دیے ہوئے عوض سے پیسے سے آپ خوش نہیں ہیں؟ اگر خوش نہیں ہو تو کہو، میں تم کو اور پیسہ دے دوں۔ وہ خاتون، وہ بچی کہنے لگی، میں ایسی عورت نہیں ہوں کہ پیسے کے لیے اپنے بدن کو بیچوں، لیکن آج مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گئی۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کفل نے جب یہ حالت دیکھا تو حالانکہ وہ نشے میں سوار تھا، اس نے برجستہ کہا کہ تو میری بہن ہے، میں بڑا کتا انسان ہوں۔ اب دیکھو میرے عزیزو، اللہ ہم سب کو ایسی توبہ نصیب کرے، اللہ ہم سب کو ایسی توبہ نصیب کرے۔ اور کس کی کون سی گھڑی آخری ہے کچھ نہیں بول سکتے۔ وہ کہنے لگا، جتنا پیسہ تو نے لی ہے اس کا دگنا اور لے لے، یہاں سے چلی جا، تو میری بہن ہے، میں بڑا ناپاک آدمی ہوں۔ وہ خاتون اس کے گھر سے باہر نکلی اور ادھر بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس کی جان نکل گئی، مر گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ اس کے ٹوکنے نے اور نفس لوامہ کے سگنل نے اس کو ایک بڑے گناہ سے باز رکھا، اور اس کا اختتام، حالانکہ اس کے لیے موت مقدر تھی، وہ اسی رات مرنے والا تھا، لیکن ذرا سوچو اگر وہ نفس لوامہ کے پیچھے نہ چلتے ہوئے امارہ کے ساتھ بھاگ جاتا نا تو سارا گیم اس کا 3-5 ہو جاتا۔ یہ ہوتا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ انسان کو بعض دفعہ گناہ کرنے کے بعد بھی ٹوکتا ہے۔ آپ نے کسی کا کوئی حق دبا لیا، نمازیں چھوڑ دی، کوئی بھی گناہ کر لیا وغیرہ وغیرہ، گناہ ہو جانے کے بعد نفس لوامہ انسان کو کہتا ہے یار تو نے وہ کام بڑا غلط کیا تھا، آج بھی وہ زندہ ہے، جا کے معافی مانگ لے۔ یار تو نے جو نمازیں چھوڑی تھی بڑا غلط کیا تھا، آج بھی تیری زندگی ہے، اپنی نمازوں کو ادا کر لے۔ یار تو نے نہ وہ جو چوری کی تھی بڑا غلط کیا تھا، آج بھی وہ آدمی، اس کے رشتہ دار زندہ ہیں، چرایا ہوا مال واپس کر دے۔ یہ ہوتا ہے نفس لوامہ۔ اللہ کرے کہ ہم کو نفس لوامہ قوی سے قوی ملے اور ہم اس کے پیچھے چلنے والے بن جائیں۔ نفس کی یہ دوسری پوزیشن بڑی پیاری ہے، اور اس کے پیچھے، اس کے سگنل کے پیچھے چلنے میں بڑی کامیابیاں ہیں۔ اور تیسرا درجہ ہے نفس کا، نفس مطمئنہ۔ اس کے نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نفس مطمئنہ کا کیا مطلب ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب ہے کہ انسان کا نفس پوری طرح اس کے قابو میں آ جائے، نفس اس کو ہکا نہ رہا ہو بلکہ وہ نفس کو چلا رہا ہو۔ ایک گاڑی وہ ہوتی ہے جس کے بریک فیل ہو چکے ہیں، ایک گاڑی وہ ہے جس کے بریک کمزور ہیں، ایک گاڑی وہ ہے جس کے بریک، سٹرنگ اور سارا انجن چلانے والے کے قابو میں ہے اور چلانے والا بھی طاقتور ہے، تو پھر تو وہ گاڑی منزل پر پہنچنے سے کوئی روک سکتا ہے اس کو۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کا نفس اس پوزیشن میں داخل ہو جاتا ہے نا تو آپ کو جلدی یقین نہیں ہوگا، لیکن میں اس کو پروف کروں گا۔ جب کسی انسان کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو شیطان خود اس کو نیکیاں کرنے کا آرڈر دیتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لے۔ نفس کی یہ تیسری پوزیشن ہے نفس مطمئنہ۔ جب کسی انسان کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو شیطان خود اس کو مشورے دیتا ہے کہ بھیا ابھی یہ نیک کام کر لے۔ شیطان ہوش میں ہو، ابھی 1:05 ہو رہا ہے، ہم یہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہیں۔ حیرت ہو رہی ہے آپ کو؟ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔
بڑے دلائل ہیں، اس پر کبھی اور بات ہوگی انشاءاللہ. یہ آیت بار بار الگ الگ انداز میں آئے گی تو سمجھاؤں گا، میں بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا. جب انسان کا نفس مطمئن نہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے. ایک صحابی ہیں سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان، سب کہو رضی اللہ عنہ. بڑے مظلوم صحابی ہیں. ان کے مظلوم ہونے کی داستان یہ ہے کہ دنیا نے ان کو ظالم بنا کر پیش کیا ہے. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. بہت مظلوم آدمی. ایک دفعہ ان کی تہجد چھوٹ گئی. نوٹ کیجئے کیا چھوٹی؟ تو رات میں تہجد چھوٹی. جس رات میں تہجد چھوٹی وہ پورا دن روتے رہے، اے اللہ میں نے کیا کر دیا. ہماری تو فجر سالوں سال نہیں ہوتی بھیا، اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے. معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی تہجد چھوٹ گئی، سو گئے اور فجر کے وقت تک سوتے رہے. اب تہجد فرض ہے کہ نفل ہے؟ بولو. پورا دن روتے رہے. جو آتا دیکھ کے حیران ہوتا کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک یہ آدمی، اس کے ٹکر میں کوئی آدمی نہیں. اور امیر معاویہ صحابہ کی لسٹ میں وہ آدمی ہے جس نے رومن ایمپائر کی دھجیاں اڑا دی. آپ کو پتا ہو یا نہ ہو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام میں سب سے پہلے نیوی امیر معاویہ نے تیار کی رضی اللہ عنہ. بڑے احسانات ہیں. ان کی تہجد چھوٹ گئی تو سارا دن روتے رہے. جو آتا دیکھتا پوچھتا کیا ہو گیا تو بولتے یار آج تہجد چھوٹ گئی، آج تہجد چھوٹ گئی. پورا دن روتے رہے. دوسرے دن تہجد سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھانے کے لیے کمرے میں ایک آدمی آیا. حضرت اٹھیے اٹھیے حضرت اٹھیے. تو سیدنا امیر معاویہ چونکہ ابھی وقت جاگنے کا ہوا نہیں تھا، اس نے اٹھا کے بٹھا دیا. تو امیر معاویہ نے دیکھا کہ کوئی اجنبی آدمی ہے جو مجھے اتنا رات گئے اٹھا رہا ہے. سیدنا امیر معاویہ نے پوچھا کہ بھئی تم کون؟ یہ میرا کمرہ تو بڑی سیکیورٹی میں اور تم تو کوئی اجنبی آدمی لگتے ہو، مجھے کیوں اٹھایا؟ تو وہ کہنے لگا حضرت میں شیطان ہوں، آپ کا شیطان ہوں. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شیطان اور مجھے تہجد کے لیے جگا رہا. حیرت کی تو بات ہے نا. شیطان نے کہا کہ حضرت کل آپ کی تہجد چھوٹ گئی تھی، سارا دن آپ نے اللہ کے سامنے آنسو بہا بہا کر مجھ پر جو کوڑے برسائے ہیں، میں نے کل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد آپ کو کبھی تہجد کے لیے سلاؤں گا نہیں بلکہ جگانے کے لیے آ جایا کروں گا. یہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ. یعنی نفس بالکل ڈھک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے. وہ کوئی تقاضا دیتا ہی نہیں، وہ کبھی کہتا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ وہ اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. نفس کو اس درجہ اس نے ڈیولپ کیا ہے، اس درجہ نفس کی اس نے تربیت کی ہے کہ نفس سے اب برائی کے تقاضے ہی ختم ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہر ایمان والے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایک شیطان تھا لیکن اب وہ مسلمان ہو گیا. کیوں مسلمان ہوا؟ اس لیے کہ اس کو معلوم تھا یہاں محنت کر کے یہاں ہتھیار ڈال دینے میں آفت. اسی لیے جب کسی آدمی کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے وہاں شیطان ہتھیار ڈال دیتا ہے اور وہ یہ چال چلتا ہے کہ بھیا یہاں محنت کر کے وقت ضائع کر کے کوئی فائدہ نہیں، اس آدمی کے ساتھ تو رہو. چونکہ باس کا آرڈر ہے نا، بڑے شیطان کا آرڈر ہے کہ تیرے کو یہ آدمی دیا ہوا ہے، کام پر لگا ہوا ہے، کچھ کر تو نہیں سکتا لیکن وہ اتنے قابو میں ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی ایمان والے کو، ایسے ایمان والے کو جس کا نفس مطمئنہ ہو چکا ہے، بہکاتا نہیں. وہ اس کے کام پر ہے اور یہ اس کے کام پر ہے. اللہ ہم سب کو یہ نفس نصیب فرمائے. اور اس نفس کی فضیلت بہت ہے. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نفس سے خود اللہ بات کرتے ہیں.
اس سورہ فجر میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، او وہ نفس جو مطمئن ہو چکا ہے، بالکل یہی لفظ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ پھر کیا کہا؟ ارجعی الی الجنہ نہیں کہا، ارجعی الی الفردوس نہیں کہا، بلکہ کہا ارجعی الی ربکی۔ آہا، کاش کہ تم کو عربی آتی نا تو آج ایسا منظر ہوتا جیسے میری شادی اور میں حسین دلہن کے پاس بیٹھا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حاضرین نا عربی نہیں جانتے۔ دیکھو یہ تو سمجھتا ہے عربی، ماشاءاللہ بڑا چہک رہا ہے۔ عربی اگر آ رہی ہوتی نا پھر یہ مجلس کے رنگ ہی الگ ہوتے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی، بولو بولو، ربی کی دوسرے تمام اعمال پر ارجعی الی الجنہ، ادخلی فی الجنہ، ادخلی فی دار السلام۔ لیکن جب ایک ایمان والے کا نفس مطمئنہ ہو گیا تو رب کہہ رہا ہے میرے پاس آ، تجھے جنت سے کوئی پرواہ نہیں۔ اور دیکھو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بڑا آدمی اپنے پاس سزا دینے کے لیے بھی بلاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ کسی کو پولیس کمشنر نے اس لیے بلایا کہ اس کو سال بھرے کی کسی خدمت پر ایوارڈ دینا ہے تو وہ تو خوشی خوشی جائے گا۔ کسی کو اس لیے بلایا کہ اس کا کوئی جرم پہنچ گیا تو اس کو کسٹڈی کے لیے بلایا ہوگا۔ تو اللہ نے نا بڑا پیارا رب ہے میرے عزیزو، کوشش کرو کہ زندگی میں ہم اس کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ کہتا ہے ارجعی الی ربکی، تو تیرے رب کے پاس چلا جا اور ڈرنا مت، اس لیے کہ تیرا رب راضیتن تجھ سے بڑا خوش ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نفس کی یہ تین حالتیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، نفس مطمئنہ نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے تزکیہ اور نفس یہ دونوں چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اب آئیے اگلی بات پر۔ دیکھیے میں میرے موضوع سے ہٹ گیا تھا، یہ پرچی کی پابندی کرنا بڑی ضروری ہے۔ اس سے ذرا ہٹے نا بس پھر 10 15 20 منٹ کہاں جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تزکیہ اور نفس یہ دونوں لفظ مل کر ایک ٹرم اور ایک اصطلاح بن گئے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں موجود شر کا جو فطری اثر ہے، اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ تزکیہ نفس کے ذریعے اس شر کو ختم کرنا اور اس کی جگہ خیر کو پروان چڑھانا، یہ ہے تزکیہ نفس کا مطلب۔ میں نے مثال دے کر آپ کو عرض کر دیا کہ کسان بیج بوتا ہے، بیج بونے کے بعد اس کھیت میں کیا ہوتا ہے؟ فضول جھاڑ جھنکاڑ اگ جاتے ہیں جو اصل فصل کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ تو کسان بیچارہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو کانٹے دار ببول کے درخت اور فضول گھاس، فضول پھوس جو اگی ہوئی ہے، کسان اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اس اکھاڑ کے پھینکنے کے نتیجے میں کسان کی فصل مضبوط، تنا آور اور پھلدار ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک ایمان والا جب نیکی کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اپنے دل میں نیکی کا بیج بوتا ہے تو اللہ کی رحمت کی بارش اس کے دل پر اترتی ہے۔ اس بارش کے نتیجے میں دل میں اچھائی تو پنپتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اب ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تاکہ وہ ایمان والوں میں ان برائیوں کا خاتمہ کریں اور اچھائیوں کو پروان چڑھائیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے آپ، میں بار بار اس کو نہیں کہوں گا، یہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھائیے، صرف اچھائیاں کر لینا کافی نہیں ہے، صرف اچھائیاں کر لینا کافی نہیں ہے، صرف اچھائیاں کر لینا کافی نہیں ہے، برائیوں سے بچ کے دکھانا یہ اصل مجاہدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس، سب سے زیادہ غریب، انگلش میں کیا کہیں گے؟ بولو بولو، پور۔ سب سے زیادہ پور آدمی وہ ہے
جو اعمال تو بڑے بڑے کرتا ہے لیکن ان کو بچا کر نہیں رکھتا، قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت، سب سے زیادہ ندامت کے ساتھ یہی شخص داخل ہوگا جس کی ایک ایک نیکی احد پہاڑ کے برابر ہوگی، لیکن چونکہ اس نے بچا کے نہیں رکھا اس لیے سب ختم ہو گیا۔ اب آئیے، یہ میں نے بنیادی باتوں میں اتنا سارا وقت نکل گیا، اب یہ ایسا لگ رہا ہے 2-3 ہفتے اور ایسے ہی چلے جائیں گے۔ تزکیہ نفس کی انسانی زندگی میں کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے نفس کو پاک کرنے کے لیے اور اندر کی دنیا کو سنوارنے کے لیے نبی بھیجے۔ آج ہماری نظر میں ٹیکنالوجی، مال دولت، دنیا کی عزت، دنیا کی وجاہت کی کتنی اہمیت ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ان کو پانے کے لیے ہر جرم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حالانکہ ان کی کوئی اہمیت نہیں، اگر ان کی اہمیت ہوتی تو اللہ یہ کام کروانے کے لیے، یہ سب سکھانے کے لیے نبی بھیجتے، لیکن اللہ نے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا۔ اللہ نے اگر کسی نبی کو بھیجا ہے تو اس کا اہم ترین مقصد ہے کہ وہ دنیا میں آ کر انسانوں کے دلوں کو پاک کرے۔ کیا کرے؟ کیا کرے؟ بولو بولو، دلوں کو پاک کرے۔ تزکیہ نفس کا اور تصوف کا بھاری بھرکم ڈیفینیشن کرنے کے بعد میں آپ کو خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے بڑوں نے بڑے آسان انداز میں سمجھا دیا ہے۔ اللہ اس امت کے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا کہ تزکیہ نفس کا حاصل یہ ہے کہ جیسے انسان اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے باطن کو سنوارنے والا بن جائے۔ ظاہر کو انسان کتنا سنوارتا ہے؟ معلوم ہے کتنا سنوارتا ہے؟ آج دنیا میں 4 نمبر کا بڑا کاروبار میک اپ کا سامان ہے۔ 4 نمبر کا بڑا کاروبار، اس میں ہے کوئی کاسمیٹک سامان بیچ، کتنے بڑے بڑے مارکیٹ ہے، کتنی بڑی بڑی دکانیں، کتنے بڑے بڑے شو روم ہیں۔ یہ 4 نمبر کا دنیا کا بڑا کاروبار ہے۔ اس سارے کاروبار کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اچھا ہو جائے۔ میرے پاس میں ابھی وہ ایک لڑکا اس میں ہوگا، شاید کیا نہ ہوگا، نانوٹی میں اس کی ملازمت ہے، وہ سیکھنے کے لیے آیا۔ وہ کہنے لگا ایک ایک انجیکشن جو انسان کی باڈی کا رنگ تبدیل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! تو کتنا خرچہ ہو رہا ہے، کتنی محنتیں ہو رہی ہے، صرف کس کو سنوارنے کے لیے؟ بولو بولو، اس ظاہر کو سنوارنے کے لیے۔ جس ظاہر کو دنیا دیکھ رہی ہے اس کو سنوارنے کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے، جس دل پر اللہ کی نظر پڑ رہی ہو اس کو سنوارنا کتنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لوگوں اللہ تمہارے مکھڑوں کو نہیں دیکھتا۔ اگر مکھڑوں کو دیکھتا ہوتا، اگر مکھڑوں کو دیکھتا ہوتا تو بلال حبشی کبھی میرے نبی کے دامن میں نہ آتا اور ابو جہل میرے نبی کے قدموں میں ہوتا۔ اللہ نے مکھڑوں کو نہیں دیکھا، اللہ نے صرف اور صرف دلوں کو دیکھا، اس لیے بلال حبشہ سے آ کر نبی کے قدموں پر قربان ہو گیا۔ حالانکہ کالا تھا، ایسا کالا تھا کہ دیکھنے کو بھی جی نہ چاہے۔ اگر دلوں کو دیکھ رہا ہوتا، اگر اللہ ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا تو میرا اللہ ہمیشہ ابو جہل کو نبی کے قدموں میں نچھاور کر دے، لیکن نہیں۔ اللہ کے نزدیک ان چہروں کی، ان مکھڑوں کی، ان ظاہروں کی، نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، میرا رب تمہارے چہروں کی طرف، تمہارے ظاہر کی طرف نہیں دیکھتا، وہ صرف اور صرف دیکھتا ہے ولکن ينظر الى قلوبکم، الى قلوبکم۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے میرے عزیزو، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ اب آپ ذرا دیکھیے یہ جو آیت شریفہ ہمارے درس میں چل رہی ہے، بڑی زبردست بات، یہ آیت شریفہ الگ الگ ترتیبوں کے ساتھ الگ الگ انداز میں قرآن کریم میں 13 جگہوں پر آئی ہے، 10 اور 3 13۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت کی اللہ نے ہر جگہ الگ الگ ترتیب رکھی ہے، بات ایک ہی ہے لیکن اللہ نے ترتیب بدل دی۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے ربنا وبعث فیہم، میں مقاصد لکھ دیتا ہوں
کیونکہ وقت نہیں ہے، 2-4 منٹ بچے. یتلو علیہم آیاتک. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اس آیت میں اللہ نے تزکیے کو سب سے اخیر میں رکھا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ درس سے جمعے کے بعد فارغ ہونے کے بعد جو باذوق لوگ ہیں ذرا وہ اس آیت کو پہلے پارے میں اٹھا کر دیکھنا. اللہ نے اس آیت میں تزکیے کو سب سے اخیر میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سورہ جمعہ میں اللہ نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم کے فوراً بعد یزکیہم کو رکھا ہے. یہاں سب سے پہلے تزکیے کو اور یہاں سب سے اخیر میں. اللہ یہ ترکیبیں کیوں بدل رہے ہیں معلوم ہے؟ بات ایک ہی کہہ رہے ہیں، مقصد بھی ایک ہی بتا رہے ہیں، کام بھی ایک ہی بتا رہے ہیں، لیکن ایک جگہ تزکیے کو سب سے بولو اخیر میں، جو ہمارے درس میں آیت چل رہی ہے، اور 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں، اور بھی اس کے جگہ اس کے علاوہ اور کئی جگہوں پر اللہ نے تزکیے کو سب سے پہلے، یہاں سب سے اخیر میں. بڑے زبردست نکات علماء نے لکھے ہیں. یہ رات بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، ذرا اس کو بڑھانے کی کوشش کرو. آپ 12:30 بجے آتے ہی نہیں بھیا، آپ 12:30 بجے غسل خانے میں گھستے ہو تو یہاں آتے ہو 1 بجے، تو ہم کیا بات کریں گے؟ چلو جو بات ہو جائے وہی کافی ہے، بھاگتے کی لنگوٹی کافی ہے. یہاں سب سے اخیر میں اور وہاں سب سے پہلے. اصل میں اللہ اس ترتیب کو بدل کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کر لیا کرو. ایسے ہی جیسے خواتین کسی پاکیزہ غذا کو برتن میں ڈالنے سے پہلے برتن کو دھوتی ہے، اگر برتن کو دھوئے بغیر گندے برتن میں خواتین کتنی بھی لذیذ غذا کو ڈال دے وہ غذا زہر اور بدمزہ بن جاتی ہے. ایسے ہی جب کوئی انسان اپنے دل کا تزکیہ نہ کرے، اس کو نہ دھوئے، اس کی پاکیزگی کا اہتمام نہ کرے، تو چاہے کتنا ہی بڑا عمل کر لے، نوٹ کیجئے آج کی مجلس میں، چاہے کتنا ہی بڑا عمل کر لے، دل میں جانے کے بعد ہو سکتا ہے وہ عمل اس کے لیے عذاب بن جائے. اسی لیے اللہ نے سورہ جمعہ میں سب سے پہلے تزکیے کو رکھا. اب آئیے اس آیت پر، یہاں اللہ نے تزکیے کو سب سے اخیر میں رکھا. یہ پیغام دیا کہ عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو کچھ سمجھ مت لینا. او چاچا میں نے حج کر لیا، میں نے بڑی زکاتیں بانٹ دی، آئی ایم سم تھنگ. دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوٹی موٹی مسجد نہیں، ہر مسجد کی ماں خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب ایک ایسا نبی اس بستی میں بھیج جو اس بستی میں رہنے والوں کا تزکیہ کرے. ابراہیم علیہ السلام اتنا عظیم الشان عمل کرنے کے بعد تزکیے کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ پیغام ملا کہ عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو، چچا بولیے، کچھ سمجھ مت لینا، یہ دھوکے میں مت آ جانا، ورنہ شیطان نے عرش کے نیچے فرشتوں کے ساتھ مل کر لاکھوں کروڑوں سال اللہ کی عبادت کی. لیکن آج کیا ہے؟ بولو شیطان ہے. جب اس کا ذکر آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ، اس کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. صرف کس وجہ سے؟ اس لیے کہ چچا نے اپنے آپ کو عبادت کرنے کے بعد بولو مزے کچھ سمجھ لیا تھا نا. وہاں شروع میں لایا کہ عبادت کرنے سے پہلے بھی تزکیہ، یہاں آخر میں لایا کہ عبادت کرنے کے بعد بھی تزکیہ. اور ایک بات بڑی زبردست علماء نے لکھی ہے، یہ بات تو بولو تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، 56 انچ سے بھی زیادہ کا. علماء نے فرمایا کہ اصل میں اللہ نے ان آیتوں میں انبیاء علیہم السلام کے نبوت کے اور اس دنیا میں آنے کے 4 مقصد بیان کیے. ایک مقصد ہے کہ اے میرے رب اس امت کو قرآن سکھا، اس امت کو قرآن کے معنی سمجھا، اس امت کو حکمت کی تعلیم دے اور اس امت کا تزکیہ کرے. ٹھیک ہے، یہاں آخر میں
وہاں پہلے یہ بتا رہے ہیں اللہ کہ انبیاء علیہم السلام کی تمام محنتوں کا مرکز، تمام محنتوں کا نچوڑ، تمام محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کے بولو بولو، ارے آپ بھی تو بولو یار، آپ بھی تو بولو، انسانوں کے دل پاک ہو جائیں، انسانوں کے دل پاک ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر میری ذات، میرے ماں باپ قربان، آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، او لوگو، او سانتا کروز والو، او گرین پارک والو، او پائنیر 1 پائنیر 2 والو، تمہارے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ لوتھڑا درست ہو جاتا ہے نا تو انسان کے سارے اعمال سدھر جاتے ہیں، اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جاتا ہے نا تو انسان کے سارے اعمال خود بخود بگڑ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا الا وہی القلب، وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے۔ ایک دعا آپ کو پڑھا کر جا رہا ہوں، بقیہ گفتگو انشاءاللہ زندہ رہے تو آئندہ ہفتے، ویسے زندہ رہوں گا، گھبرائیے مت آپ۔ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا وقدوتنا محمد وعلی آلہ صحبہ۔